In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. شروع اللہ کے نام سے جو عام رحم والا، کمال رحم والا ہے. Dear students, today the topic is Hazrat Asma, chapter 4, grade 9. Welcome to Fast Science Academy. Paragraph 1. The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی. ہیز آپ کے کلوز قریبی کمپینین ساتھی. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ مائگریٹڈ، ہجرت فرمائی. مائگریٹڈ، ہجرت فرمائی فرام مکہ ٹو مدینہ، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. کب؟ ان دا ایئر 622 AD، سن 622 عیسوی میں. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین حضرت ابو بکر صدیق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت بکر صدیق نے مائگریٹڈ فرام مکہ ٹو مدینہ، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. ان دا ایئر 622 AD، سن 622 عیسوی میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق نے سن 622 عیسوی میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. وین دا چیفس، جب سرداروں کو، آف ویریس ٹرائبس آف مکہ، مکہ کے مختلف قبائل کے. اسٹوڈنٹس، ٹرائبز ہوتا ہے قبائل، قبیلہ ہوتا ہے اس کی اردو میں جمع ہوتی ہے قبائل. کلیئر؟ سو ویریس ٹرائبس آف مکہ، مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو، چیفس کیا ہیں؟ سردار، ہیڈ، چیف ٹینس بھی کہتے ہیں انہیں. کم ٹو نو، اسٹوڈنٹ یہاں پہ کیم ہونا چاہیے. کیم ٹو نو کو علم ہوا کس چیز کا؟ اباؤٹ دا مائگریشن، اس ہجرت کا. کس ہجرت کا؟ آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی. ہز کلوز کمپینین، آپ کے قریبی ساتھی کون؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کی. تو جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کی ہجرت کا علم ہوا. کلیئر؟ they came to know، علم ہوا about the migration، ہجرت کا. تو کیا ہوا؟ they got furious، وہ غضب ناک ہو گئے، وہ آگ بگولا ہو گئے، وہ طیش میں آ گئے. با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ جب مکہ مکرمہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا علم ہوا تو وہ غضب ناک ہو گئے، یا وہ آگ بگولا ہو گئے، یا وہ طیش میں آ گئے. نیکسٹ، دا چیفس ور ڈٹرمنٹ، سرداروں نے ارادہ کیا، پختہ ارادہ کیا، مصمم ارادہ کیا، مور دین ایور، پہلے سے بھی زیادہ، ٹو فائنڈ دیم آؤٹ، ان کو ڈھونڈنے کا، ان کو ڈھونڈ نکالنے کا. دا چیفس ور ڈٹرمنٹ مور دین ایور ٹو فائنڈ دیم آؤٹ، سرداروں نے ان کو ڈھونڈنے کا پہلے سے بھی زیادہ پختہ ارادہ کیا، یا مصمم ارادہ کیا، یا آہنی ارادہ کیا، یا فولادی ارادہ کیا. دے آفرڈ، انہوں نے پیشکش کی، کس چیز کی؟ ہیوج ریوارڈز، بہت زیادہ انعامات، اینڈ باؤنٹیز، اور رقوم کی. انہوں نے بہت زیادہ انعامات اور رقم کی یا رقوم کی پیشکش کی. کس لیے؟ فار دیئر کیپچر، ان کی گرفتاری کے لیے. ڈیڈ اور الائیو، مردہ یا زندہ. انہوں نے نعوذ باللہ ان کی مردہ یا زندہ گرفتاری کے لیے بہت زیادہ انعامات اور رقوم کی پیشکش کی. پیراگراف 2. دا پریپریشن فار دس جرنی، اس سفر کی تیاری. پریپریشن کیا اسٹوڈنٹس؟ تیاری. واز میڈ، کی گئی تھی. کہاں پہ؟ ایٹ دا ہاؤس آف حضرت ابو بکر صدیق، اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر کی گئی تھی. حضرت اسما رینڈرڈ، حضرت اسما نے سر انجام دی. رینڈرڈ کا مطلب اسٹوڈنٹس کیا ہوتا ہے؟ میڈ. حضرت اسما نے سر انجام دی یوزفل سروسز، قابل قدر خدمات. ان دس ریگارڈ، اس سلسلہ میں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قابل قدر خدمات سر انجام دیں. شی پریپیئرڈ فوڈ، انہوں نے کھانا تیار کیا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تیار کیا. فار دس جرنی، اس سفر کے لیے، انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا. شی ٹائڈ دا فوڈ، آپ نے اس کھانے کو باندھ دیا. آن دا کیمل بیک، اونٹ کی پشت پر. انہوں نے، یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی پشت پر کھانے کو باندھ دیا. ود ہر اون بیلٹ، اپنی ہی نطاق یعنی کمر بند کے ساتھ. ایز، کیونکہ، یا جب. ایز، یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے؟ جب دوسری شے، نتھنگ ایلس، کوئی دوسری شے، could be found، نہ ملی. یعنی جب ایز نتھنگ ایلس could be found، جب دوسری شے نہ ملی
تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کھانے کو اونٹ کی پشت پر اپنی ہی بیٹ یعنی نطاق یا کمر بند کے ساتھ باندھ دیا. سو آپ کو کوئی دوسری شے نہ ملی تو آپ نے اپنی نطاق یعنی کمر بند کے ساتھ اونٹ کی پشت پر اس کھانے کو باندھ دیا. For this service اس خدمت پر she was given آپ کو عطا کیا گیا، انہیں عطا فرمایا گیا the title لقب، کس چیز کا، of ذات النطاقین، دو نطاقوں والی یعنی ذات النطاقین، by the رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. For this service she was given the title of ذات النطاقین by the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدمت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذات النطاقین کا لقب عطا فرمایا. کنہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. Students will move to paragraph number 3. Para 3 during کے دوران the perilous journey اس پرخطر سفر کے، اس پرخطر سفر کے دوران it was very difficult یہ بہت مشکل تھا for anyone کسی کے لیے بھی to supply food کھانا پہنچانا، کس کو، to the prophet، یہ by نہیں ہوگا dear students، to ہوگا، to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، to the prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پرخطر سفر کے دوران کسی کے لیے بھی کھانا پہنچانا بہت مشکل تھا، یعنی اس پرخطر سفر کے دوران کسی کے لیے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچانا بہت مشکل تھا. The situation was so delicate اتنی نازک صورتحال تھی یا صورتحال اتنی نازک تھی that the slightest mistake کہ نہایت چھوٹی سے چھوٹی غلطی، معمولی سے معمولی غلطی بھی، سلائٹ ٹیسٹ کیا ہوتی ہے، مائنیوٹ ٹیسٹ، مائنیوٹ سلائٹ، کوئی ادنا سی غلطی بھی، حقیر سی غلطی بھی could have endangered خطرے میں ڈال سکتی تھی، کس کو، the life of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صورتحال اتنی نازک تھی کہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی، نہایت چھوٹی غلطی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. This grand task اس عظیم کام کو was nicely undertaken عمدگی سے ذمہ لیا گیا by حضرت اسماء نے، اس عظیم کام کو حضرت اسماء نے عمدگی سے اپنے ذمہ لیا. کون حضرت اسماء؟ the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم کام کو عمدگی سے اپنے ذمہ لیا. اسٹوڈنٹس، یہ کام کیا جسے حضرت اسماء نے عمدگی سے ذمہ لیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں کھانا پہنچانا.